رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور بہترین طریقے سے ہمیں اپنا رستہ سمجھانے کے لیے ہماری طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اللہ کی تعریف اس پر کہ اللہ نے قرآن مجید کو ایسی زبان میں نازل فرمایا کہ جسے ہم سب آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور زبان میں قرآن مجید کو نازل کر دیتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ زبان سمجھ نہ آتی، لیکن اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے اسی زبان میں قرآن مجید نازل کیا جسے سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہے۔ الحمدللہ۔ جب آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ سے کسی چیز میں زیادہ ہیں تو وہ اس چیز کو شو آف کروانے کے لیے کہ ہم آپ سے کتنے عظیم ہیں، وہ ایسی ایسی زبان یا ایسی ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ صرف اپنی عظمت شو کرتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے ہیں اور ہم آپ سے کتنے زیادہ پرفیکٹ ہیں، اور اس کے چکر میں وہ بعض اوقات ہمارے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہیں، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی ایسی زبان میں قرآن نازل کر دیتے کہ انسان کی سمجھ سے ہی باہر ہوتا اور یہ ظاہر کرنا ہم پہ چاہتے کہ میں کتنا عظیم ہوں، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی، باوجود اس کے کہ وہ بہت عظیم ہے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ رحمت والا، مہربانی والا معاملہ کیا، قرآن کو زبان میں نازل کر کے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الروم پارہ 21۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا اللہ کی ایک اور نشانی، نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بنایا بلکہ دو الگ الگ مزاج کے لوگوں کو آپس میں ایسی انسیت دی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اور مودت اور رحمت کے جذبات رکھتے ہیں، اور اس سے وہی نشانی حاصل کر سکتا ہے جو غور و فکر کرنا جانتا ہو۔ باقی سب تو صرف پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور رٹ سکتے ہیں۔ اور آپ اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھیں گے، اگر آپ قرآن مجید پر یا اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کریں گے تو بس پھر آپ ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہیں جو صرف دیکھنا جانتا ہے، سننا جانتا ہے، اور بس دور ایسی سمت میں کہ جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو مزید کھولتا جائے گا، وسعت آتی جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اپنی ایک اور نشانی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ آپ دیکھیں یہ ساری نشانیوں کی بات کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا
کہ ساری تسبیحات اللہ کے لیے اور وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ساری تعریفیں بھی ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا سٹارٹ ہوئے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ اب اس میں انسان کی نشانی، پھر ان کے درمیان تعلقات کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف یہی نہیں میری نشانیاں، اور بھی ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے۔ اللہ اکبر! آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مثلا جو برج خلیفہ ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے کہ وہ کیسے بنا؟ مثلا اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ جو برج خلیفہ ہے یہ کس نے بنایا؟ اتنی اونچی بلڈنگ، آپ اس کی لمبائی کو دیکھیں، چوڑائی کو دیکھیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک بار دیکھ کے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی اسے کس نے بنایا۔ اور اسی طرح اور جو بڑی بڑی عمارتیں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، کیا وہ آپ کو تعجب میں نہیں ڈالتی؟ اور دیکھیں اسے بہت سے انسانوں نے مل کے بنایا ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے۔ اور یہ چیز انسان کو کتنی زیادہ حیران کر دیتی ہے، بھائی اس نے پارک بنا دیا، اس نے ایسا ہوٹل بنا دیا، ایسی یونیورسٹی بنا دی، ایسا کالج بنا دیا، ایسا اسکول بنا دیا، اس نے تو ایسا ہاسپٹل بنایا کہ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے، اور ہم بڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی واہ واہ، اس نے کیا چیز بنا دیا، کیا اس نے کمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ آتے جاتے کہیں بھی اگر ہمیں کوئی بڑی بلڈنگ نظر آتی ہے تو ہمارا دھیان خود بخود اس کی طرف جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی خوبصورت باغ ہے تو ہمارا دھیان اس کی طرف بھی جاتا ہے، خود بخود جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ اگر کسی نے کیلیگرافی کی ہوئی ہے یا ہاتھ سے کوئی پینٹنگ بنائی ہے تو ہم کتنا اس کے اندر کھو جاتے ہیں۔ پھر یہی وجہ، جب ہم اس کے اندر کھو جاتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ جیسے وہ بالکل ایک عمارت بنائی جاتی ہے، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھنا، پھر اس کو جوڑنا، پھر اس میں جو سارا مواد جو استعمال ہوتا ہے اس کو لانا، جو جو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، کیسے بنایا ہوگا؟ اور یعنی کیسی عجیب شے ہے کہ جس کا رنگ بدلتا جاتا ہے، کبھی گرنا تو دور، ہلتی بھی نظر نہیں آتی ہمیں، پھر کیسے اتنی دور ہے لیکن پھر بھی نظر آ رہا ہے۔ نہ ہمیں اس کا کوئی دروازہ نظر آتا ہے، نہ کوئی سیڑھیاں نظر آتی ہیں کہ جہاں سے انسان اوپر جا سکے، نہ کوئی ستون نظر آتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے سہارے پہ وہ کھڑا ہے۔ کسی بھی عمارت میں جب آپ چھت بناتے ہیں تو اس کو لازماً سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے آپ اس کے سہارے بناتے ہیں، پھر آپ چھت بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، کیسے اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جس بھی جگہ پر آپ چلے جائیں نا، یعنی آپ چاہے 10ویں منزل پہ رہ رہے ہوں، آپ کا دم گھٹتا ہے۔ تھوڑی سی زمین ہلی یا کچھ بھی ہوا، خدا نہ خواستہ، انسان کو ایسا لگتا ہے بس ابھی گر جائے گا۔ لیکن اللہ نے کیسی چھت بنا دی کہ آج تک کبھی کسی کو اس لحاظ سے پریشانی نہیں ہوئی کہ گر نہ جائے معاذ اللہ۔ اور پھر اس چھت کے نیچے بیچ میں لائٹنگ کا بھی انتظام کیا۔ جب رات ہوتی ہے تو کیسے سیارے ستارے چمکتے ہیں، چاند آتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اللہ کی اس بنائی چیز میں غور کیا؟ یا صرف آسمان کو دیکھنا، کوئی پک بنا لینا اور بس سٹیٹس یا سٹوری پہ لگا دینا اور بس دیکھتے رہنا، اچھا اب اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے؟ کبھی یہ بھی غور کریں کہ اس کو بنایا کس نے ہے؟ پھر کیسے اللہ تعالیٰ اسی چھت کے نیچے کبھی اندھیرے کی چادر بچھا دیتا ہے، کبھی دن کی چادر بچھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی عجیب چیز ہے۔
لیکن ہم نے چونکہ کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس لیے کبھی دماغ میں کوئی سوال اٹھا ہی نہیں، کبھی کہنے پر ہم مجبور کیوں نہیں ہوئے کہ واہ اللہ نے کیا چیز بنا دی، کیونکہ ہم نے کبھی اسے اس آنکھ سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پارہ 29 کی پہلی سورہ سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان کو دیکھنے میں غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دیکھو، اور کہیں پہ اس چھت میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی کہ اس کے اندر کوئی عجیب سی چیز ہو۔ جب آپ اس آسمان کو بصارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کا دل مجبور ہو جائے گا کہ اس کے بنانے والے سے میں محبت کروں۔ کچھ لوگ نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، سامنے لے کے آتے ہیں، یا بالفرد نقشے بنا کے دے دیتے ہیں، یا وہ کاغذ پہ بنا کے دے دیتے ہیں کہ بھائی اس طریقے پر اس کو بنانا چاہیے۔ انسان کتنا زیادہ ان سے امپریس ہوتا ہے، اور پھر ان کو کتنا مقام ملتا ہے معاشرے میں، اور کیسے سارے صرف ان کا ایک آٹوگراف لینے کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، صحیح معنوں میں ہم غور و فکر کریں آسمان پر، تو کیا پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں ایسے نہیں لگے گا ہم بڑے وی آئی پی بندے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس رب کے پاس بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب مجھے اس نے موقع دیا خود سے بات کرنے کا جو اس آسمان کا بنانے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں، لوگ ضروری نہیں جو عمارت بناتا ہے وہ اس کا مالک ہو، بنانے والے اور ہیں، مالک اور ہیں، چلانے والے اور ہیں، کام کرنے والے اور ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ اس کا خالق تو ہے، مالک بھی خود ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے کسی کے کہنے پہ بنایا ہو، معاذ اللہ، کسی کی مدد یا مشورہ لے کے بنایا، خود ہی بنایا۔ اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو لازماً آسمان کو دیکھا کریں، لازماً دن میں 5-10 منٹ ایسے نکالا کریں کہ جس میں آپ ہر چیز سے سائڈ پہ ہو کے صرف آسمان کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھیں، اس میں اڑتے ہوئے پرندوں کو، اور کبھی اس میں چلتے ہوئے تیرتے ہوئے بادلوں کو دیکھیں۔ ایک عام سا بندہ جس نے کوئی عمارت بنائی، وہ آپ کو بڑا محبوب ہے اور آپ اس کا قرب بھی چاہتے ہیں، وہ رب جس نے آسمان بنا دیا، آپ کبھی پرواہ نہیں کرتے، آپ کبھی کوشش نہیں کرتے میں اس کے قریب ہوں۔ اور دیکھیں ہماری نمازوں کا حال کیوں اتنا برا ہے؟ یقین کی کمی ہے۔ اب مثلا اگر آپ کو پتا چلے کہ دنیا کا جو سب سے امیر ترین بندہ ہے اس نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا، بل گیٹس کہنا چاہیے، کون کہنا چاہیے، جو بھی ہے، بہرحال وہ بلائے آپ کو، تو کیا آپ اس کے آفس میں جا کے یا اس سے بات کرنے کے دوران صرف کسی اور چیز میں اپنا دھیان رکھیں گے، نہ اس کی بات سنیں گے، نہ اس سے بات کریں گے اور ایسے ہی اٹھ کے آ جائیں گے؟ نہیں، آپ ہر کام کو پیچھے چھوڑ کے اس کی بات سنیں گے، ہر چیز سے آپ کٹ آف ہو جائیں گے، کچھ وقت کے لیے آپ بھول جائیں گے کہ اس دنیا میں اور کچھ بھی ہے اس کے سوا، آپ صرف اس کی بات پہ توجہ دیں گے۔ پھر آ کے کیسے سب کو بتائیں گے تمہیں پتہ میں فلاں سے ملنے گئی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کبھی ایسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، جائے نماز پہ گئی تھی، ہو کے آ گئی، اور اس سے زیادہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایون کہ مجھے تو خدا نہ خواستہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں۔ جب ہم کسی ایسے شخص کے پاس سے ہو کے آتے ہیں نا، جس کے پاس علم زیادہ ہو، کوئی عہدہ ہو، یا وہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو، بڑی شخصیت سے ہم مل کے آ رہے ہوں، تو ہمارے چہرے سے، ہماری مسکراہٹ سے، مسکان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی سے مل کے آ رہے ہیں، اور ہم اتنے زیادہ حشاش بشاش اور ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہاں کسی بڑے سے مل کے آ رہی ہے۔
لیکن جب ہم اللہ سے مل کے جاتے ہیں واپس دنیا میں، وہی سڑا سا منہ اور پتہ نہیں عجیب طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا. کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ کے پاس روزانہ 5 بار بات کرنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی نہیں مان سکتا ہماری زندگیوں کو اور ہماری اداسیوں کو اور ہماری شکلوں کو دیکھ کے، کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو ویلیو دی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اگر اللہ آپ کو جائے نماز پہ کھڑے ہونے کے لیے بلا لیتے اور توفیق دیتے ہیں نا، تو وہ آسمانوں کا بادشاہ اور آسمانوں کا جبار ہے. واللہ پھر آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ بہت خاص ہیں. خود کو خاص سمجھیں، تبھی اپنی قدر کر پائیں گے. اب اس کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے. اچھا، زمین ایک ایسے ہوٹل کی مانند ہے، ہوٹل کی مانند کہ جس میں یعنی ہر چیز آ جاتی ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی، کھانے پینے کے لیے بھی، پھر دفن ہونے کے لیے بھی، پھر دوست بنانے کے لیے بھی، ادھر ادھر جانے کے لیے بھی. یعنی جو بھی ہے وہ سارے کا سارا کھلارا اس دنیا میں پڑا ہوا ہے انسانوں کا. ادھر ہی ہیں وہ جو تن تاشرون ہے نا، وہ سارے ادھر ہی ہیں. اور اللہ نے یہ بھی کتنی عجیب چیز بنا دی، سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا کہ یہ واقعی زمین جو ہے اینڈ پوائنٹ ہے، یا اس کے نیچے ہو سکتا ہے خلا ہو، جیسے ہمیں اپنے اوپر خلا نظر آتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ جیسا ہمارا سوچ ہے کہ بھائی بس یہ اینڈ پوائنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے نیچے کیا کیا ہے. اور اللہ نے اس کی ہر تہ میں کچھ کچھ نیچے جب آپ جاتے جائیں زمین میں، کوئی نہ کوئی مخلوق آباد کی ہوئی ہے. واللہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں یا کوئی بھی، ہم سب مل کر بھی ایک ہی گھر میں، چاہے وہ بڑی سی حویلی ہو، سب کو ایک ساتھ رکھ دیں، جانور، انسان، شیر، گیدڑ اور حشرات اور سارا کچھ، لیکن اللہ نے کیسے سب کو ان کی حدود سمجھا دی. آپ کے ارد گرد درخت ہیں، پودے ہیں، جنگلات ہیں، واللہ عالم کہ ان میں کیسی کیسی چیزیں ہوں، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں آتی. اللہ نے اسی ایک سیارے پر اتنی مخلوقات کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. کبھی کبھار اگر ہم سفر کریں اور رستے میں وہ درخت وغیرہ زیادہ نظر آئے نا، اللہ کی پناہ، کبھی کبھار میرا بہت دل کرتا ہے کہ اچھا یہاں سے کوئی مجھے گزرتا ہوا کوئی اور مخلوق مل جائے، جیسے سانپ وغیرہ یا کوئی اور حشرات وغیرہ میں سے، چلو میں اسے دور دور سے دیکھ لوں. لیکن وہ نہیں آتی. الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حدود میں رکھا ہے، جو بھی ہے ان کے اندر اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے. اور حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو بھی زمین پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے سب میں حدود رکھی ہیں. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک آدمی اپنے گھر میں ایک ساتھ اپنی 2 بیویوں کو نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہے یہ سارا کچھ مینج کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ حدود میں رکھنا جانتا ہے. اس میں حشرات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، حتیٰ کہ درندے ہیں، وحشی جانور ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، سب رہ رہے ہیں. سب کا اپنا اپنا دائرہ ہے، سب اسی پہ رہتے ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین میں پھر ہماری ساری ضروریات رکھی ہیں، پانی بھی رکھا، آکسیجن بھی رکھی، اور بہت سی چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں تو آپ 5 اسٹار ہوٹل دیکھتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں اس کو کیا نام دینا چاہیے. یعنی ایسا سیارہ جس پہ انسان کی ضرورت کی ہر چیز ہے، پہننے سے لے کر، کھانے سے لے کر، ضروریاتی زندگی سے لے کر ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے.
اور آپ کو کیا یہ کوئی عام چیز لگتی ہے؟ کبھی کبھار جب آپ کو لگ رہا ہو نا کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا میری کوئی ویلیو نہیں، یا میں ایک بڑا عام سا اور حقیر سا معاذ اللہ انسان ہوں، تو کیا کریں؟ کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اکثر اوقات آپ جا کے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے، چاہے کسی اور کے ساتھ جا کے بات کر بھی رہے ہیں حل کی نظر سے، پہلے جا کے اللہ سے بات کریں، تنہا بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں اچھا یہ میرے اوپر اتنا بڑا آسمان، یہ چھت مجھے کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور اللہ کون ہے؟ سب سے بلند ذات۔ اچھا مجھے یہ جسم کس نے دیا؟ یہ ساخت، ہاتھ پاؤں، یہ عقل، شعور، آنکھیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے میں نیلا رنگ دیکھ سکتی ہوں، اللہ آپ کا شکر ہے میں سفید رنگ دیکھ سکتی ہوں، الحمدللہ میں یہ رنگ بھی دیکھ سکتی ہوں، الہی آپ کا شکر ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ نابینا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آپ کو نہیں ان کو نہیں پتا کالا رنگ کون سا ہے، سفید کون سا ہے، ہم نے تو دیکھا تو ہمیں پتا ہے نا۔ شاید وہ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ یہ اندھیرا ہے اور یہ اندھیرا کالے رنگ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ الحمدللہ آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس نے دیا؟ اس اللہ نے دیا۔ اچھا میں نے فلاں فلاں ٹائم پہ گناہ کیے تھے، اللہ کو سچ میں پتہ ہے کہ میں نے کیے تھے؟ اچھا پھر اللہ نے اوروں کو نہیں بتایا؟ اٹس مین کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، پھر آپ کو یہ والی چیزیں کم ستائیں گے۔ جب آپ یہ جاننا شروع ہوں گے نا کہ ہاں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اچھا اس زمین پر اللہ نے ایسے ایسے جانور اور ایسے ایسے کیڑے مکوڑے رکھے ہیں کہ جن کا زہر ہمیں مار سکتا ہے، الحمدللہ اللہ مجھے ان سے بچاتا ہے۔ میں سو جاتی ہوں، مجھے نہیں پتا کون آتا ہے کون نہیں آتا، لیکن اللہ کیسے بچاتا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، پھر کیا وہ محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ اگر آپ کو تھوڑی سی فیلنگ ہی آ جائے نا کہ آپ کے جسم پہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز چل رہی ہے، تو آپ ادھر ہی اپنے آدھے سے زیادہ ہوش تو کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ ساری سہولیات جس نے دی ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے یہ سہولیات آپ کو دی ہیں الحمدللہ۔ ابھی جو لائٹ چل رہی ہے اور جو بھی انٹرنیٹ وغیرہ ساری چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں، میں انسانوں کو اس کا پے کرتی ہوں، اور اچھا خاصا دینا پڑتا ہے ہمیں، نہ دیں گے تو فٹ سے یہ سارا کچھ بند۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آکسیجن مفت میں دے رہا ہے، اور سورج کی روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، رات کو سکون والا ماحول دے رہا ہے، بالکل فری۔ کوئی نہیں کہ میں اس کا آ کے پے کروں اور مجھے اس کے لیے کوئی کمائی کر کے ادا کرنا پڑے، بالکل نہیں، صرف مجھے اس کا بننا ہے۔ لازماً اگر آپ یہ والے غور و فکر کر لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہماری حفاظت کس کس طرح کرتا ہے، کیسے کیسے انداز میں کرتا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ آسمان اور زمین، اور بھی اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی زمین پر بھی کبھی مٹی کو دیکھا کریں ہاتھ لگا کے، بھئی اس میں کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آتی کہ اس کے اندر بیج ڈالو تو پورے کا پورا پودا بن جائے۔ کیا ہے اس مٹی میں اللہ نے رکھا؟ ہے یہ عجیب سے رنگ کی، بکھری بکھری سی، اور اس سے جو پودا نکلتا ہے وہ اتنا رنگ برنگا اور خوبصورت۔ اچھا اس کو گرین کلر کون دیتا ہے؟ پھر اس کے اوپر جو رنگ برنگے پھول لگتے ہیں وہ کون بناتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم اسے دیکھیں، غور و فکر کریں،
اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اپنی یہ عادت لازماً اپنے اندر لائیں. کوئی بھی چیز دیکھیں اس میں غور و فکر کرنا شروع ہو جائیں، سوال پوچھیں، خود سے پوچھیں. اگر آپ کو خود سے زیادہ کوئی تجربے والا، علم والا یا بڑا شخص ملتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں. الحمدللہ میرے آس پاس شروع سے لے کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. خاصا 10 سال کا تو لازماً فرق ہوتا ہے الحمدللہ. تو پھر میری یہ عادت ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی بھی چیز اپنے ارد گرد دیکھوں میں لازماً سوال کرتی ہوں. چاہے گھنٹے کا سفر ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے بیچ میں اپنا پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کوئی نفل پڑھنے ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن لازماً سوال کرو. اور الحمدللہ اس سے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. کبھی کبھار اگر ان کو وہ بات نہ پتا ہو تو ہم سرچ کر لیتے ہیں. اب پچھلے دنوں جب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ پتے جب زمین پہ گرتے ہیں تو مجھے یہ بہت ہوتا تھا اچھا ان کا پھر کیا ہوتا ہے جب یہ نیچے گر جاتے ہیں. تو وہ تو مٹی میں مل کے مٹی بن گئے. آج میں پھولوں کو دیکھ رہی تھی، بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں اتنی زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ. آج میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ جب یہ پودے یعنی یہ پھول اگ گیا ہے، اب اگر اسے میں نہ توڑوں، کیونکہ مجھ سے توڑنا چاہ رہی تھی زیادہ تر کو، میں نے کہا نہیں توڑتی، خیر ہے اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے. پھر میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ اچھا اگر میں اسے نہ اتاروں اور یہ لگا رہے تو یہ تو پک چکا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے ساتھ. بہرحال اس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ ابھی انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے کہ کیا وہ صرف گر جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اس کا پھر کیا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی نہ اتارے. وہ پھول جسے اس کے پودے سے کوئی بھی نہیں اتارتا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہوں گے اگر ہم اسے انسان کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں. انسانوں کے ساتھ بھی کیسے ہی وہ انسان جو کسی کے کام نہیں آتا اور اسی کی جگہ پہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے کہ بھائی میں خوبصورت ہوں اور میں ایک الگ ہوں، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی اس پہ لازماً غور و فکر کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو بہرحال اپنی عادت بنائیں کہ جو بھی اپنے ارد گرد کو چیز دیکھیں فوراً سے سوال کر لیں اور پھر وہ سوال لکھ بھی لیں. اس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ بڑھے گا انشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ سے سچی والی محبت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے. اولاً زبانوں کا اختلاف اور دوسرا رنگوں کا اختلاف. اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے نہیں کی، اب کہی ہے. سوال یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد کیوں کی؟ ڈائریکٹ جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یعنی میں نے انسان کو سٹارٹنگ سے اس کا جوڑا دے دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب یہ بات کیوں نہیں کہی اور اب یہ بات کیوں کہی ہے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، بیچ میں یہ آسمان اور زمین کا ذکر کیوں کر دیا؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کے رنگوں کو دیکھیں گے تو آپ اس میں قدر اختلاف پائیں گے. کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈارک کلر والا ہے. اب جب آپ یہ اختلاف دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدصورت ہے معاذ اللہ، یہ خوبصورت نہیں، اس کے پاس تو کوئی حسن نہیں. آپ کے دماغ میں ایسی باتیں آئیں گی، ایسی چیزیں آئیں گی، ایسے سوال آئیں گے. پہلے بتا دیا جا رہا ہے کہ جس رب نے یہ الگ الگ رنگ دیے ہیں نا وہ آسمانوں کا خالق ہے. اور آسمان کتنا خوبصورت اور اس کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں اور وہ ہر رنگ میں خوبصورت لگتے ہیں. تو تم اپنی کم عقلی کی بنا پر یہ بے وقوفی مت کرنا کہ یہ تم الفاظ کہہ دو کہ معاذ اللہ اللہ نے اسے پیارا رنگ نہیں دیا اور یہ بدصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے. اور اسی طرح زمین جب تم دیکھتے ہو تو وہ رنگوں سے بھری پڑی ہے، الگ الگ رنگ ہیں اس میں. تو پھر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں
کہ تم کہو کہ بھائی اس کا رنگ ایسا ہے تو یہ پیارا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے تو یہ پیارا نہیں. زمین کو دیکھو، اس میں جو کچھ ہے وہ خوبصورت لگتا ہے. تو انسان بھی خوبصورت ہیں. یعنی جس رب نے اتنے بڑی بڑی چیزیں بنا ڈالی، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، وہ اشرف المخلوق کو احسن تقویم میں ہی بنائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو بنانے میں معاذ اللہ کوئی اس کے اندر بدصورتی چھوڑی ہو، خدا نخواستہ. اس وجہ سے اس چیز کا تذکرہ کر دیا گیا، اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا. اب اگر آپ سب سے پہلے زبانوں کے بارے میں دیکھیں تو دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. واللہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کو اور کون کون سی زبانوں کا پتہ ہے. سبحان اللہ. جو بھی زبان اللہ کے ہاں ہے، ہم اس زبان میں، ہر زبان میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس حمد کو قبول کر لے خیر سے. تو بہرحال یہ بھی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زبانیں رکھی. مثلا عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، اردو، ہندی، پھر پنجابی ہے، سندھی، بلوچی، پشتو، فارسی، بہت زیادہ زبانیں ہیں. اور پھر ہر زبان میں الگ الگ لہجہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں تقریباً 40 پلس جو ممالک ہیں وہ عربی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب کی عربی ایک جیسی نہیں ہے. کچھ کسی طرح پڑھتے ہیں، کچھ کسی طرح پڑھتے ہیں، بولتے ہیں عربک. اسی طرح اگر آپ اور زبانیں دیکھیں تو اس میں بھی فرق ہے، لہجوں میں فرق ہے، باقی چیزوں میں فرق ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. ایک انسان اگر ساری زندگی بھی کوشش کرے تو وہ صرف ایک زبان میں بھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا. اب آپ کو لگتا ہوگا ہمیں اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، پشتو آتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی زبان آتی ہے، ہم سارا کچھ مکس کر کے بولنا جانتے ہیں، اور کسی ایک لینگویج میں بھی ہمیں بہت زیادہ عبور حاصل نہیں ہے. بہت زیادہ کمیاں. ہمیں اپنی زبان کے بہت سے لفظ نہیں آتے، بہت سے لفظ ہم بھول جاتے ہیں. اب کبھی کبھار اگر گھر جانا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے، تو وہ کبھی کبھی پنجابی میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، میں کتنی دیر سوچتی رہتی ہوں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ کس کو کہتے ہیں. پھر مجھے کتنی دیر بعد یاد آتا ہے اچھا یہ اس کو کہتے ہیں. بعض اوقات مجھے پوچھنا پڑتا ہے. پاک ہے وہ رب جو سارا کچھ جانتا ہے. پاک ہے وہ رب جو ہماری کمزوریوں خامیوں کے باوجود ہمیں اپنا قرب نصیب کرتا ہے. الحمدللہ. تو یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ بھی خوبصورتی بناتا ہے. دیکھیں اگر ہر کوئی صرف ایک ہی زبان بولے تو وہ خوبصورتی نہیں ہے. ہر بندہ الگ الگ زبان میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، الگ الگ زبان میں. کوشش کریں طالبات جتنی بھی زبانیں ہیں نا اس میں صرف اللہ کی حمد کیسے کرتے ہیں وہ سیکھ لیں. چاہے اسے ایک کوئی رٹ لیں اور پھر ہر زبان میں بیٹھ کے اللہ کی حمد بیان کریں. اس کو لکھ لیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا. مثلا آپ کے ارد گرد چائنیز ہیں، تھائی لینڈ سے لوگ ہوتے ہیں، افریقہ سے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، اردو ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب میں کوشش کریں چاہے ایک ایک لائن میں اللہ کی حمد یاد کر لیں اور پھر اس کو ادا کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی اللہ سے محبت بڑھے گی. پھر ایک ایک زبان کے مختلف لہجے اور اس کے طریقے ہیں. ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقے کا ہے. صرف زبان ہی اس کا تعارف مکمل کر دیتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا ہم جب یونی جاتے ہیں تو وہاں پر نا ہماری کلاس فیلوز میں تقریباً بہت زیادہ لوگ باہر سے آتے ہیں. افریقہ کے ہیں، تھائی لینڈ کے ہیں، چائنیز ہیں اور بھی بہت سے ہیں. وہ جب اپنی زبان میں بات کرتے ہیں ہم اتنے حیران ہوتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے ان کو ہماری سمجھ نہیں آتی، ہمیں بھی ان کی نہیں آتی. یعنی وہ کیسے فر بول رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ایکسپریشنز اتنے ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں.
لیکن جب ہم بولتے ہیں وہ بیچارے چپ رہتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ہم چپ رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر افریقہ کی دو لڑکیاں بیٹھی ہیں، وہ دونوں باتیں کر کر کے ہنسی جا رہی ہیں، ہنسی جا رہی ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور کبھی کبھار ہم اردو بول کے ہنس رہے ہیں اور ان بیچاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں جب میں ایسے دیکھتی ہوں، خاص طور سے جب میں اپنے سامنے دیکھتی ہوں اتنا بڑا فرق، کیسے یہ باتیں کیے جا رہی ہیں، باتیں کیے جا رہی ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، بھائی بول تو رہی ہے لیکن میں الفاظ کو سمجھ نہیں پا رہی، کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ وہ انسان جو انسانوں کی ہی زبان نہیں سمجھ سکتا، وہ کتنا عاجز ہوگا، کتنا عاجز۔ اکڑ کس بات کی؟ ہم تو خالی زبانیں نہیں سیکھ سکتے، پھر لوگوں پر برتری کیوں کرنا؟ اور اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں طالبات، ہر زبان کو عزت دیں، ہر زبان کو عزت دیں۔ یہ مت کہیں کہ بھائی اگر کوئی پنجابی بولتا ہے تو وہ جاہل ہے، بالکل نہیں بھائی۔ اب جس کو پنجابی نہیں آتی، کیا میں اسے جاہل کہہ سکتی ہوں؟ پھر نہیں کہہ سکتی نا۔ ہر زبان کا اپنا اپنا مقام ہے، اور زبانوں کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، عربی زبان کو اللہ نے فضیلت دی کیونکہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، لیکن اپنی طرف سے دوسروں کی زبانوں کا مذاق اڑانا، انہیں جاہل کہنا، محض بعض عجیب برگٹ ٹائپ کے بچے اپنے والدین کو کسی ایونٹ وغیرہ میں اس لیے اسکول میں نہیں لے کے جاتے ساتھ کہ وہاں جا کے پنجابی نہ بولیں، بھائی اٹس اوکے، اگر میرے والدین کو اردو نہیں آتی تو کیا ہے؟ اگر آپ اتنے ذہین فطین ہیں تو آپ وہ والی زبان سیکھ لیں، آپ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ آپ کیوں ایک ہی زبان پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی زبان سے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا سوائے انگلش کے، وہ بھی الحمدللہ اب میں نے اللہ سے دعا کر کر کے بہت کم کر دی ہے، الحمدللہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی زبان ہے جو اللہ کو اور اس کے دین کو کچھ نہیں سمجھتے اور انتہا درجے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے ابھی بھی یہ نہیں پسند کہ کوئی محض اس بنا پر کسی کو بولے کہ بھائی چونکہ اسے انگلش آتی ہے تو اس وجہ سے یہ بہت کوئی کمال کا آدمی ہے، بھائی بس بس کر دیں، یا جس کو انگلش آتی ہے تو وہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، قطعاً نہیں۔ اگر آپ نے کسی زبان کو ویلیو دینی ہے تو آپ عربی کو دیں۔ اگر اس بات پہ آئے تو واللہ میں تو ہر اس شخص کو جاہل کہوں پھر جس کو عربی نہیں آتی، آپ کے دین کی زبان ہے اور آپ کو وہی نہیں آتی، آئے آپ اتنے پڑھے لکھے۔ تو بہرحال زبانوں کی بنیاد پہ کبھی بھی ایک دوسرے کو نیچا مت دکھائیں۔ اب اگر مثلا آج کے دور میں بڑی عجیب چیز ہے نا، اللہ رحم کرے، ہماری استاذہ تھیں ایک، پچھلے سمیسٹر میں ہم پڑھاتی تھیں، میں نے ان کی یہ بات بہت نوٹ کی، وہ کبھی بھی انگلش کا لفظ یوز نہیں کرتی تھی، پوری کلاس میں شروع سے لے کے آخر تک عربک، اور وہ کہتی تھی یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور لینگویج بولنا، کوئی اور زبان بولنا آپ اپنے اوپر حرام سمجھیں۔ ان کو بہت اچھی انگلش آتی تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے باہر کے ممالک سے پڑھا، باہر کی یونیورسٹی سے پڑھا، تو ان کو آتی تو تھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتی تھی زیادہ تر، اور مجھے لگتا ہے شاید تبھی سے میرے اندر یہ چیز زیادہ ہوئی کہ میری اس زبان سے ذرا بغض بڑھ گیا، لیکن الحمدللہ اتنا بھی نہیں ہے، اب تو بالکل نارمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی کسی زبان کو کم تر مت سمجھیں، اور نہ ہی کسی زبان کو اتنا زیادہ سمجھیں کہ صرف اسی کی ویلیو ہے، کبھی بھی نہ کریں ایسے، کرنی ہے تو عربی کو کریں اور کسی زبان کو نہیں۔ اسی طرح وَأَلْوَانِكُمْ، جہاں تمہارا زبانیں بولنے چالنے کا انداز مختلف ہے، وہاں پر تمہاری رنگتیں بھی الگ ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا امیجن کریں، ہر طرف آپ کو سفید سفید انسان مل رہے ہیں، کیسا لگتا؟ عجیب سا لگتا۔ ہر طرف اگر آپ کو کالے ہی کالے لوگ مل رہے ہیں تو بھی آپ کو عجیب لگتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف شیڈز دی ہیں ہماری سکن کو،
کسی کو بہت زیادہ وائٹ، کسی کو نارمل، کسی کو گندمئی رنگ، کسی کو سانولا سا، کسی کو ٹوٹلی بلیک، کسی کی براؤن سکن ہوتی ہے اور کسی کی ڈارک بلیک ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ساری پیاری لگتی ہیں۔ یہ اختلاف کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا۔ بھائی کوئی کیا ہی کر سکتا ہے جب اللہ نے یہ اختلاف رکھ دیا؟ ان چیزوں کی بنا پر مت اترائیں جو اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے دے دی اور جلد آپ سے واپس لے جانے والی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کا چٹا رنگ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی جنت میں چلا جائے تو کیا اس کو بلیک سکن کی وجہ سے نہیں جانے دیا جائے گا؟ معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ یہ جو رنگت کا اختلاف ہے یہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض کی بات کرنے کے بعد اس اختلاف کا تذکرہ کیا کہ یہ جس رب نے آسمان اور زمین کو بنایا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بنایا ہے نا، اسی نے یہ رنگتیں اور اس میں اختلاف رکھا ہے۔ ہر انسان کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا سیکھیں، الحمدللہ یہ یونیک ہے، اللہ نے اسے الگ انداز میں بنایا، اللہ نے اسے الگ رنگ دیے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب بڑے اساتذہ بھی اس جاہلیت کا شکار ہوتے ہیں۔ رات کو ہم بخاری میں ایک حدیث پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک غلام کو تھوڑی سی کسی بات پر نہ عار دلائی۔ غالباً انہوں نے یہ کہا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کالی ماں کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا تھا؟ ابو ذر ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت باقی ہے، تھوڑا سا تمہارے اندر جاہلیت کا اثر ہے۔ اتنے عظیم صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارا تو کام ہی یہ ہے گھر سے باہر نکلے دوسروں کے چہرے پہ، دوسروں کے قد پہ، دوسروں کی ساخت پہ بات کرنا شروع کر دی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ واللہ جب آپ کا دل کرے نا کہ آپ کسی کو ظاہری لحاظ سے اس طرح ٹونٹ ماریں، آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیں ایک بار، آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہوگی، بناتی ہے آپ کو کامل اور خوبصورت۔ اللہ نے وہ کمی نہیں رکھی، اللہ نے آپ کو اصل میں خوبصورت اور ایک یونیک انداز دیا۔ لوگوں کے ہاں وہ کمی ہے لیکن آپ کے اندر بھی تو ہے۔ پھر بعض لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کی آواز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی آواز بھی صحیح ہوتی ہے، رنگ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، یہ رنگ اللہ نے دیے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کریں، چھوٹا سا قد تھا ان کا اور ان کا کلر بھی فیئر نہیں تھا، وائٹ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اتنے بڑے سرکش کا خاتمہ کروایا اور اس کے بعد ان کو حکمت بھی دی، نبوت سے بھی نوازا اور ان کو بادشاہت بھی دی، کیونکہ اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ اگر یہ چیز اتنی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو کوئی مقام دیتے؟ قطعاً نہیں۔ اپنی عادت بدلیں۔ آپ محض یہاں پر 70 80 100 سال کے لیے، 100 سال بھی میں نے بہت زیادہ کر کے بولا ہے، آپ یہاں کچھ ہی اور سالوں کے لیے ہیں۔ اپنے یہ سال محض دوسروں کی اس رنگت کا مذاق اڑانے میں جو اللہ نے دی ہے ٹائم ضائع مت کریں، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں۔ آپ جب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نور سا آتا ہے نا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ نور بلیک رنگ کا ہو؟ کوئی کہہ سکتے ہیں؟ کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ اللہ نے سب کو الگ الگ رنگ دیا ہے۔ اب مچھلی ہے، اس کی سکن بالکل الگ ہے،
اس کا کلر بالکل الگ ہے، کچھ اس میں رنگ برنگی ہیں، کچھ بالکل بے رنگ، کچھ بلیک سی کلر کی ہیں. کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا نا. اللہ کی بنائی ہر چیز خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے، کشش ہے. آپ کا جو بھی رنگ ہے نا، آپ کے اندر ایک الگ طرح کی کشش ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیسا رنگ تھا ان کا، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی. اللہ کو اپنے سارے بندے پیارے لگتے ہیں. جب وہ پیارے لگے تھے نا جس سال میں، اللہ نے ان کو ویسا ہی حال دیا ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اللہ نے انہیں کوئی ایسی ساکھ دے دی جس میں وہ پیارے نہیں لگ رہے تھے. ہر بندہ پیارا ہے، آپ کی آنکھوں میں کوئی کمی ہے تو کبھی بھی دوسروں کا اس لحاظ سے مذاق مت اڑائیں. واللہ اگر آپ نے کیا ہے نا، اس پر اللہ سے رو رو کے استغفار کریں، رو رو کے. اور اگر ہو سکتا ہے تو اس شخص سے بھی معافی مانگے جس کا آپ نے مذاق اڑایا، کیونکہ کسی کی رنگت کا مذاق اڑانا ان اعمال میں سے ہے جو دوسرے کا دل کھا لیتے ہیں اور آپ کا ایمان کھا جاتے ہیں، آپ کی نیکیاں کھا جاتے ہیں. امیجن کریں آج آپ کسی کا رنگ دیکھ کے یا کسی کی ساکھ دیکھ کے ہنسے ہوں بہت اونچی آواز میں، اور کل کو وہاں کیا آپ کی 10-20 نیکیاں غائب، اور آپ کہیں یہ کہاں سے غائب ہو گئیں، میں نے تو یہ کی تھی. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کہیں کہ ہاں یہ جو تم نے فلاں کو زیادتی اس کے ساتھ کی تھی، اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کو اذیت دی تھی نا، اس کو دے دیے. پھر آپ وہاں بیٹھے منہ اٹھا کے اپنا چٹا رنگ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں کیا کروں اس چٹے رنگ کے ساتھ. مت کریں ایسے. اور صحیح بات ہے، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی مجھے یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی. حتیٰ کہ اگر بڑے سے بڑے لوگوں کی بھی مجلس ہو اور وہاں پہ اس طرح کی سٹوپڈ ڈسکشن ہو رہی ہو، میں تو وہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں اور جانے سے پہلے ان کو اچھا خاصا لیکچر بھی دے کے جاؤں. ایسے ہی نہ اٹھوں وہاں سے، انہیں سمجھا کے بھی جاؤں. اس میں اگر آپ اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں، اس دنیا میں آپ اپنے نفس پہ کام کرتے ہیں، اپنے دل پہ کام کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے کامیابی کا معیار یہ نہیں رکھا کہ آپ اپنی شکل کو سنوار کے لائیں میرے پاس، اپنے دل کو سنوار کے لائیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تو نہیں دیکھتا کس کی طرف؟ تمہارے چہروں کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف، وہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف. کبھی بھی ایسے مت کہیں. اس میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو وہ کرو. تو جب آپ بے حیا ہو جائیں، پھر چاہے آپ کسی کا مذاق اڑائیں یا کسی پہ بیٹھ کے ہنسیں، جو دل میں آئے وہ کریں. اور واللہ اگر آپ بیٹھ کے کسی کا مذاق اڑا کے ہنس لیتے ہیں نا تو آپ بے شرم ہیں، بے حیا ہیں. آپ کو وٹامن حیا کی بڑی ضرورت ہے. چاہے پھر آپ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، لیکن آپ حیا والے نہیں ہیں. حیا آپ کے اندر تبھی ہے کہ جب آپ اس بارے میں بھی حیا کریں کہ میں اللہ کی بنائی کسی چیز پہ ہنس رہی ہوں. ابن عمر کا کیا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کسی کتے پہ ہنسوں تو اللہ نہ کرے میں اسی کی طرح بنا دیا جاؤں. پھر آپ کیا ہیں؟ اچھا اگر حتیٰ کہ میرے سامنے کوئی ذکر کر دے نا فلاں کی ایسی بات، فلاں کی ویسی بات، اور کبھی کبھار اگر میں اس پہ ہنس لوں، اول تو ہنسنے سے پہلے ہی الحمدللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کل ہی یا اس سے تھوڑی دیر بعد ہی میرے اوپر یہ معاملہ نہ آ جائے. مت کیا کریں ایسے. کسی بھی حال میں دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کو کچھ کمزور سمجھنا، نیچا سمجھنا، حقیر سمجھنا، آپ کو اسی حالت میں لے آتا ہے. اور میں نے یہ بات بہت بار آزمائی ہے. جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز سے محتاط رہیں. یہ خوبصورتی ہے اللہ کے بندو، خوبصورتی ہے. جیسے آپ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں آپ کو رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں اور ہر کسی کا الگ الگ رنگ، الگ الگ اٹریکشن ہے.
حتیٰ کہ جو بلیک روز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اور قیمتی بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھیں، یہ سب ہمارے اللہ نے بنائی ہے، ہمارا رب ہے. کیا ہوا اگر میں وائٹ ہوں اور وہ بلیک ہے تو اٹس اوکے، تم میری بہن جیسی ہو. کیوں؟ ہمارا تو رب ایک ہے، ہمارا بنانے والا ایک ہے. مجھے بھی اس نے بنایا، تمہیں بھی اس نے بنایا. پھر یہ فخر اور غرور کیسا اور حقیر سمجھنا کیسا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اتنے جاہل بنیں کہ ہم ایسی چیزوں پر آ کر تبصرے کرنے شروع کر دیں. اور رشتہ لیتے ہوئے بھی دھیان رکھیں، واللہ اگر کوئی عورت میرے سامنے آئے اور وہ آ کر اس چیز کے اوپر ڈسکشن چھیڑے نا، واللہ میں تو خود ہی ان کو انکار کر دوں، چاہے وہ ہمارے گھر میں سے کسی کا لینے آئے، کہ بس بھائی جائیں، جا کے آپ کام کریں، آپ تو ہمارے والے ہے ہی نہیں. آپ کی تو زندگی کا مقصد اور آپ کی باتیں بڑی عجیب ہیں. ایسے انسان کے ساتھ آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ فٹ سے انہیں فارغ کریں کہ بھائی جائیں آپ یہاں سے، ہم اپنا دماغ نہیں خراب کر سکتے. آپ کو ایک عجیب قسم کی بیماری ہے اور ہم وہ بیماری افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا شخص نفسیاتی مریض ہے، اور واللہ میں کسی نفسیاتی مریض کے ساتھ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت ترین بیٹیوں کو ایسے ناقدروں کے حوالے مت کریں کہ جن کے لیے خوبصورتی محدود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں دانش مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. عالمین نہیں، عالمین ہے، لام کے نیچے زیر، یعنی علم رکھنے والوں کے لیے، عالم کے لیے، جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے. اب اس سے کیا بات صاف ظاہر ہو گئی؟ جو شخص ایسی عجیب چیزوں پر تبصرہ کرتا ہے، اولاً تو وہ جاہل ہے. اور جاہل کا علاج کس میں ہے؟ جاہل کی دوا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. تو جب تک کوئی ایسی جاہل عورت یا ایسا جاہل مرد علم حاصل نہیں کرتا اور اپنی دوا نہیں لیتا تو وہ دوسروں کو بھی یہ بیماری لگائے گا. تو بہتر ہے کہ جب کوئی آپ ایسا بیمار شخص دیکھیں جس کا علاج، جس کی دوا علم ہے، تو اس تک علم پہنچا دیں. جس کے پاس علم آ جائے گا نا اللہ کا. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے کون سے بندے زیادہ ڈرتے ہیں؟ احسان کرنے والے، محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے؟ نہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے وہ بندے زیادہ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. باقی چیزیں چھوڑیں، علم حاصل کریں، ایسا علم جو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے اور آپ کو کسی بھی چیز پر بات کرتے ہوئے ڈر لگے اللہ سن رہا ہے. دیکھیے بالفرض میں آپ کو کھانے کی مثال دیتی ہوں. اگر میں نے بہت برا کھانا بھی بنایا نا اور وہ میں نے کسی کو دی ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ وہ شخص، میں باہر کھڑی سن رہی ہوں اور وہ بول رہا ہے کہ کسی کام کا کھانا نہیں بنایا، حالانکہ میں نے صحیح نہیں بنایا، مجھے پتہ ہے، لیکن کوئی کہے تو مجھے بہت برا لگے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، تو کیا اللہ کو اچھا لگتا ہوگا؟ اللہ تو ہر بات سنتا ہے. چاہے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ تو رہا ہے نا. اب جب وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو کیا اس کو یہ بات پسند آئے گی کہ دو بندے جن کو میں نے بنایا وہ تیسرے اس بندے کے بارے میں جس کو میں نے ہی بنایا ڈسکشن کر کے ہنس رہے ہیں؟ اس لیے علم حاصل کریں. آپ کے اندر اگر ایسی نفسیاتی بیماری ہے تو اس کا علاج ہے علم حاصل کرنے میں. علم حاصل کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی جہالت کو دور کریں تاکہ آپ کی جہالت کا اثر دوسروں پر نہ پڑے. میں پھر کہوں گی یہ جہالت جو ہے نا، اس معاملے میں جہالت
یہ دوسروں کا دل کھا جائے گی، لیکن آپ کا ایمان کھائے گی، آپ کی آخرت کھائے گی، آپ کی نیکیاں کھائے گی، آپ کو جو اللہ سے تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی کھا جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر کسی پر مزاحتاً ہنسے، اس کے بعد اسے سجدے میں سکون ملے گا یا اسے لذت آئے گی، اسے لگے گا میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اسے تو کوئی محسوس نہیں ہوگا، وہ اللہ کا قرب محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، قرآن مجید پڑھیں اور پھر مشاہدہ کریں۔ اچھا، اگر اس سے پہلے زندگی میں کوئی آپ کو ایسے سمجھتا تھا نا، یا آپ کے سامنے کوئی ایسا بہیو کرتا تھا، آج جا کے آپ اسے سمجھائیں گے اور اس آیت کا حوالہ دے کے سمجھائیں گے، اور اگر آپ خود ایسے ہیں تو پھر اسے دوبارہ دوبارہ دھیان سے پڑھیں حتیٰ کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ اللہ رحم فرمائے، سلف صالحین آپ کو پتہ ہے اس بات پہ بہت روتے تھے، اگر ان کو کوئی مثال سمجھ نہ آتی نا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ علم والوں کو سمجھ آئے گی، تو وہ بہت روتے، یا اللہ آپ نے ہمیں عالموں میں سے نکال دیے، ہم علم والے نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں۔ تو آپ کو بھی رونا آنا چاہیے کہ یا اللہ کیا میں ابھی تک جاہل تھی، میں عالموں میں سے نہیں تھی، میں تو خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی تھی کہ میں فلاں فلاں ڈگری کر رہی ہوں، یونیورسٹی پڑھتی ہوں، کالج اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ بڑا سمجھ رہی تھی، اٹس مین میں ابھی تک جاہل تھی۔ تو اس جاہلیت سے اپنے آپ کو جتنا جلدی ہو سکے آزاد کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ آپ کے نیکیوں والے کھانے کو بالکل فارغ کر دے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا قرب عطا کریں۔ الہ العالمین، اگر کبھی ہم نے کوئی ایسی جاہلانہ بات کی ہو تو اس پر ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس پر ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ خیر سے ہم کبھی بھی آپ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر کوئی ایسا ویسا جملہ نہ کہیں۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے دین کے کاموں میں استعمال کر لیجئے، ہماری ہر چیز کو اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ الہ العالمین، اگر واللہ آپ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کے لیے نہ ہو لیکن ہم صرف اسے آپ کے لیے سمجھیں، تو یا رب یا اسے اپنے لیے خالص کر لینا یا اسے ہم سے دور کر دینا۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے بن سکیں جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ الہی، اس دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، ہم ہر اس زبان میں آپ کی حمد بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ الہ العالمین، اس دنیا میں جتنے درختوں کے پتے ہیں، درختوں کی جڑیں ہیں، ان کی ٹہنیاں ہیں، ان کی شاخیں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، آپ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس مخلوقات کی تعداد کے برابر ہم آپ کی تعریف اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بس آپ ہم سے قبول کر لیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ الہ العالمین، ہمیں برے حساب سے بچائیے گا اور اچھے حساب سے بھی، واللہ ہم کسی چیز کا حساب نہیں دے سکتے یا رب۔ اگر آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ لیں ہم تو بھی کہہ رہے ہیں یا رب ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی وجہ، کوئی ریزن نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے نفس نے ہم پر اور ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ بس آپ ہماری اس شرمندگی کو قبول کر لیں جو ہمیں اپنے گناہوں پر ہے، اور اس احساس پر جس کی وجہ سے ہمارے اندر ندامت آئی، ہمیں قبول کر لیجئے۔ بے شک آپ کے ہاں کسی کو بھی دھتکارا نہیں جاتا اور قبول کیا جاتا ہے۔ الہ العالمین، ہمارے گھر والوں کو اس رستے میں ہمارا بہترین مددگار بنا دے خیر کے ساتھ، اور الحمدللہ آپ نے ہمیں اس کی امید بھی دلائی۔ تھینک یو اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فیک۔